حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مدینہ کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مدینہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینے میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مدینہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر مدینہ نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روزے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مدینہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزہ پر آنے سے روکتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مدینہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مدینہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہگاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔